بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی فائنل کال اب اگلے 72 گھنٹے چکے اس حوالے سے انتہائی فیصلہ کن ہو چکے ہیں۔ عوام کتنی نکلتی ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ پر کتنا دباؤ پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مسلسل ایک طرف حکومت اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے اور تحریک انصاف نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے۔ وہ سرپرائز آپ کے سامنے رکھنا ہے چونکہ تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی کے اندر بڑی تبدیلی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبریں ہیں احتجاج کو روکنے کے لیے۔ کون اس وقت جو ہے وہ منظم طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو ایک وفاقی حکومت نے خط بھی اس حوالے سے لکھا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اسلام آباد پنڈی کو کس طریقے سے بند کرنے کا پلان ہے، اور پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کیا پہنچ پائیں گے۔ اور اڈیالہ جیل سے عمران خان نے ایک خط لکھا ہے، اور اس کے اندر اڈیالہ کے اندر ہو کیا رہا ہے، کچھ اندر کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائے ہیں۔ کس کے سامنے لائے ہیں یہ بھی ہم ایسی خبر سے ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، اندازے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے، کس طریقے سے نکالا جائے گا، بہرحال یہ ساری چیزیں بڑی ٹف ہیں۔ عمران خان نے جو خط لکھا ہے ہم پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط فیصل فرید ایڈوکیٹ ان کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک خط جو ہے وہ ان تنظیمات کو بھیجا ہے۔ اس میں جو چند پوائنٹس ہیں وہ بڑے عام ہیں، یعنی ایک ایسے موقع پہ جب تحریک انصاف فائنل کال دے رہی ہے، یعنی لوگ اب 24 کو ڈی چوک یا اسلام آباد کے اندر انہوں نے پہنچنا ہے، اور پھر امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو اب عمران خان نے یہ جو خط لکھا ہے، یہ یقیناً عالمی جو ادارے ہیں، جو میڈیا ہے، وہ بھی اس کو ویٹج دے گا۔ ایک ایسا قیدی جو ضمیر کا قیدی ہے، جس پر بوگس مقدمات بنا کے صرف پاکستان کی عوام کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ایک عجیب قسم کا جو نظام ہے وہ زبردستی قائم کیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے بتایا کہ مقدمات کھلی عدالت کی بجائے جیل کی بلند دیواروں کے پیچھے انتہائی کنٹرولڈ ماحول میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اب کیوں انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو متوجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ سارا معاملہ ایک دفعہ ہائی لائٹ ہو، اور چیزیں کھل کے جن لوگوں کو نہیں بھی پتا پاکستان کے حالات کا، تو وہ بھی عالمی میڈیا کے اندر جب خبریں آئیں گی تو ان کو پتا چلے گا کہ کس طرح پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت، آئین، انسانی حقوق کو پامال کر کے ایک سویلین کٹھ پتلی حکومت قائم ہے، جو بنیادی طور پر جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ وہ شراکت اقتدار کے اندر ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے خط کے اندر کہ اڈیالہ جیل کی بلند دیواروں کے پیچھے انتہائی کنٹرولڈ ماحول میں جو ہے وہ عدالت کے اندر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے وکلاء، کچھ میڈیا کے لوگ اور خاندان کے افراد کو رسائی ہے، بات چیت پر پابندی ہے، عالمی قوانین کے سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ خط لکھا ہے، یعنی انٹرنیشنل میڈیا اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو۔ پھر انہوں نے یہ خط جو ہے اس کی پوری ایک لمبی ڈیٹیل انہوں نے اس کے اندر دی ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کے لیے خطرات لاحق ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کا کام پھر انویسٹیگیشن کرنا یا اس طرح کے کام کرنے ہیں، وہ کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت بڑا ایک عام خط عام موقع پہ عمران خان نے لکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کس طرح سے جگہ ملتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب تحریک انصاف کے جو احتجاج روکنے کی حکمت عملی حکومت کی ہے، راول پنڈی، اسلام آباد کو 50 مقامات سے بند کیا جائے گا۔ کنٹینر ہی کنٹینر اس وقت اسلام آباد پنڈی میں نظر آ رہے ہیں، ہر طرف ان کو رکھا جا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کسی دشمن ملک کے ساتھ جیسے جنگ لڑنی ہو، اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب ان حالات کے اندر ایک تو جو ہے وہ مختلف لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ آج ایک اسلام آباد پنڈی کے مقدمے کے اندر علی امین گنڈا پور چونکہ پیش نہیں ہوئے، ان کے وارنٹ جاری ہوئے۔ پھر واسق قیوم اور ساتھ فیصل جاوید سینیٹر جو ہیں
ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تاکہ جب کسی کو گرفتار کرنا ہو تو کہا جائے جی پہلے سے یہ مقدمے کے اندر مطلوب تھے۔ اور ججز بھی اس وقت بڑے عجیب قسم کا ماحول ہے، آئینی بینچ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو وہ بھی بلنڈر پہ بلنڈر کر رہا ہے، اور واضح ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کی مٹھی میں یہ سارے ججز بھی ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کے اندر جج پہنچے ہیں، اور جج صاحب جو ہے امجد علی شاہ، جو اسپیشل جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، اور انہوں نے اب ریمانڈ عمران خان کا دے دیا ہے، اور وہ اس کیس کے اندر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ابھی مزید 3-4 اور کیسز ہیں حسن عبدال میں، حضرب میں، مختلف جگہ پہ اسی احتجاج سے ریلیونٹ، ایک کے اندر رہائی ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کریں گے۔ یہ کام اسی طریقے سے اس کو بڑھایا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک شہری کے ذریعے درخواست دائر کروائی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، دہشت گردی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، تو ان کو احتجاج سے روکا جائے۔ اچھا، ساتھ ہی چیف سیکرٹری جو خیبر پختونخوا ہیں، وہ آپ کو علم ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی عملاً جو حکومت ہے اس کے اندر شراکت داری ہے وفاق کی اور صوبے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا اختیار نہیں ہے علی امین گنڈا پور یا انتظامیہ کو، چونکہ دو عام لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، آئی جی بھی وفاق کا نمائندہ ہے، چیف سیکرٹری بھی وفاق کا بندہ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے باوجود ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو جب چاہتے ہیں ان کو چابی والے کھلونوں کو اس طریقے سے چابی جو دی جاتی ہے اس کے مطابق اقدامات ہوتے ہیں، اور کئی لوگ تحریک انصاف کے آپ نے دیکھا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ چیف سیکرٹری کو خط لکھا گیا ہے کہ حکومتی مشینری اور اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہے وہ معاونت نہیں دینی، یہ وفاق کی طرف سے یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو آرڈر جاری کیا گیا۔ اب اسلام آباد کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کروائی گئی ہے، فرمائشی درخواست اس کو کہا جا رہا ہے، اور وہ سپر مارکیٹ کے جو تاجر ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کروائی گئی ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ اور حالانکہ اس کا اشارہ فیصل واڈا اور اس طرح کے کئی لوگ دے رہے تھے، اور عامر فاروق آپ کو علم ہے بڑے ایک کمپیٹنٹ قسم کے جج ہیں، جو ہفتے والے دن بھی کبھی عدالت لگاتے ہیں تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب تو سب جیسے ہوتا ہے نا کھل کے سامنے آ گئے ہیں، یعنی حکومتی جج اور آئین پسند جج، یہ بھی اب تفریق تقریباً واضح ہو گئی ہے، یعنی حکومتی ججز کا جس طرح آئینی بینچ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ کہا گیا جی ہمارا بڑا معاشی نقصان ہوتا ہے، تو دھرنوں سے احتجاجوں سے یہ جو ہے نا وہ آپ یہاں بعد رکھیں، ہم کماتے نہیں ہیں، ملک کا پہلے ہی معاشی حالات یہ ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ جسٹس عامر فاروق جو ہے انہوں نے اس سے پہلے 5 اکتوبر کا جو بھی احتجاج تھا اس میں بھی عامر فاروق نے حکومت کی بڑی سہولت کاری کی تھی، اور اب جو ہے حالانکہ یہ آئینی حق ہے، اور وہ کہیں بھائی کوئی بات نہیں، ڈی چوک کے اوپر ان کو آپ بیٹھنے دیں، چلو F9 پارک کے اندر بیٹھنے دیں، پریڈ گراؤنڈ کے اندر آ کے احتجاج کر لیں۔ تو یعنی جو انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط چونکہ کرنے ہوتے ہیں، اور جج بدقسمتی سے اس پورے کھیل کا بہت سارے ججز بھی حصہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب اس معاملے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق جو ہے انہوں نے جو ہے وہ وزیر داخلہ کو بلا لیا ہے، یعنی محسن نقوی جو پہلے تیار ہوگا، اور کل مجھے اندازہ ہے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے سرکاری دفتر کے اندر وہاں پہ موجود تھا، تو وہاں ظاہر ہے جو سب سے بڑے سرکاری افسر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو وہ ادھر وزارت داخلہ کے اندر گئے ہوئے تھے۔ وزارت داخلہ میں محسن نقوی کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایک آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے کہ کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو آج یہ درخواست بھی آ گئی، اور پورا وہ پلان بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اب وزیر داخلہ کو عامر فاروق صاحب نے بلا لیا ہے، ہائی کورٹ کے چیف اور سیکرٹری داخلہ کو بلا لیا ہے، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو بھی آج 4 بجے عدالت کے اندر بلایا گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ وہاں پہ ہوں گے۔ اب چونکہ مقابلے کے اندر تو کسی نے پیش نہیں ہونا، نہ کسی کو بلانا ہے، بلائیں گے بھی تو اس کی سننی کوئی نہیں ہے، تو کوئی نہ 100 بہانہ ہوتا ہے جی دہشت گردی کے تھریٹس آئے ہوئے ہیں، ادھر سے یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور واقعات بھی اس طرح کے چونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں، تو اب یہ عامر فاروق کی جو عدالت ہے وہ بھی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تو اسلام آباد اور پشاور کی عدالتیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان حالات کے اندر جو ہے تحریک انصاف نے بھی ایک حکمت عملی تیار کی ہے، چونکہ جو اٹک پل کا پلان ہے جس کو ریڈ لائن بنایا جا رہا ہے کہ اس سے آگے اگر کوئی خیبر پختونخوا کا بندہ آئے گا تو ہم اس طرح کریں گے،
تو وہاں سے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے مختلف اضلاع، چونکہ بہت سارے راستے ہیں خیبر پختونخوا سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے یہاں جو ہے وہ ٹیکسلا واک اینڈ سے جو راستہ آ رہا ہے حسن ابدال کی طرف سے، وہ بھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. پھر خیبر پختونخوا یہاں سے اگر مری کی طرف سے آئیں تو وہ جو نسیہ گلی اور باقی علاقے ہیں وہ وہاں بھی اس طرف کے علاقے ملتے ہیں. تو اسی طرح اٹک پل ہوگا، اس سے آگے میاں والی اور گرد و نواح کے مردان کوہاٹ انہوں نے آنا ہوتا ہے. پھر آگے جائیں گے تو ڈی آئی خان کے اندر وہاں سے بھی انٹری ہوتی ہے. پھر ڈی جی خان کی طرف بھی ظاہر ہے وہ بکھر کا راستہ بھی استعمال ہوتا ہے جب ڈی آئی خان سے آنا ہوتا ہے. تو اب ان سارے راستوں سے خیبر پختونخوا سے لوگوں نے انٹر ہونا ہے، اور پھر ڈی جی خان کی طرف بھی جو ہے وہ جاتے ہیں لوگ اسی طریقے سے. اب یہاں جو ہے ہر جگہ پہ انتظامیہ اپنا کر رہی ہے. تو تحریک انصاف نے بھی اچانک حکمت عملی تبدیل کی ہے کہ ہم کیوں سب کو ثوابی کے اندر جمع کریں اور یہاں پہ ایک میدان لگنا ہے. اور حکومت نے بھی بڑی جو ہے وہ تیاریاں کہہ رہی ہے کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 4 ضلع ادھر کافی ہیں. ہم وہ جو ڈی پی او اٹک نے بیان دیا ہے یا ویڈیو دی ہے، ہم ان کو سنبھال لیں گے ڈی پی او صاحب کو، کیونکہ ہم تو پرامن ہیں، نہتے لوگوں پہ انہوں نے فائرنگ شیلنگ جو بھی کرنی ہے وہ کریں گے. تو لہذا ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ سارے خیبر پختونخوا کو ثوابی جمع کریں اور یہاں پہ ہی مداومت کرتے رہیں، بلکہ مختلف جو محاذ ہیں ان پہ ہم نے اپنی جد و جہد کرنی ہے تاکہ کوئی بھی تناظر نہ ہو. ہر جگہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ہوں، اور پھر انتظامیہ نے اگر روکنا ہے، کھندقیں کھودنی ہیں، شیل برسانے ہیں، یا انہوں نے جو ہے وہ جو بھی کرنا ہے، جو کھیل وہ ہمیشہ کرتے ہیں. اب اس وقت پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کا کام حکومت کر رہی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے، یعنی مظاہرین نہیں کر رہے ہیں، مظاہرین نے تو آ کے پرامن احتجاج کرنا ہے. کیونکہ زبردستی آپ جب فارم 47 کے ذریعے کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر جائیں گے تو بھائی قبضہ تو لینے کی یعنی وہ روئے بھی نہ. یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. تو اس وقت جتنا بھی انتشار پھیلایا جا رہا ہے بظاہر یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت تک جو خبریں ہیں، پہل جو ہے جیسے وہ پریڈ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس، یعنی 8000 چوری ڈکیٹی قتل و غارت گری کی وارداتیں ہوئی ہیں پچھلے 9 مہینے میں اسلام آباد کے اندر. آج جو رپورٹ آ رہی ہے سامنے مبینہ طور پہ، تو یعنی اس پہ کوئی پریڈ نہیں ہوئی کہ ہم نے امن، یعنی تنخواہ تم کس چیز کے لیتے ہو، لیکن یہاں پہ یہ مثل دکھا رہے ہیں عوام کو، پاکستان کے عام ٹیکس پیئر کو، کہ جو ان کو پال رہا ہے. تو اگر یہ مقصد ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات. تو یہ ایک پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، سوشل میڈیا سروسز بند کر دی جائیں گی یا سلو کر دی جائیں گی. تو یہ بھی 23 نومبر کو یا کل 22 کی رات کو یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے اندھیر نگری چوپٹ راج جو کرنا ہے، جو بھی پلان ہے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نظر آئے. تو اب جناب مارکیٹ کے تاجروں کی درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو اب ڈیوائیڈ کر دیا 4-5 جگہوں پہ. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ بیک وقت مزاحمت کریں گے، پنجاب میں داخل ہوں گے اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف پہنچیں گے. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ تو ہے اب پنجاب سے کتنے لوگ نکلتے ہیں. پنجاب کے اندر بھی اس مرتبہ بھرپور مزاحمت نظر آ رہی ہے. اب پنجاب کی مزاحمت، اگر وہ مزاحمت جو کر کے وہ رکاوٹیں توڑ کے اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھائی بوریا بستر گول ہے اس حکومت کا. لیکن اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچ نہیں پاتا، چونکہ اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کرنے والی یہ حکومت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر بہرحال رحم کرے اور یہ جو وقت ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزر جائے. پاکستان زندہ باد.